ارشاد باری تعالیٰ ہے قل للمؤمنین، ایمان والوں کو کہہ دیجئے کیا کریں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں، جھکا کے رکھیں۔ قرآن پاک میں تو یہ حکم آیا، آگے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قرآنی آیت کی تفصیل پھر کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کے قول سے یا عمل سے یا تقریر سے، جیسے کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا یعنی قرآن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو کھول کر بیان کریں، اس کو عملی طور پر لینے کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کسی بھی مخصوص آیت پر عمل کس طرح ہونا چاہیے اس کا آپ طریقہ بتاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہ کا استعمال کیسے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو کچھ بتایا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی محرم خواتین کے علاوہ جو نامحرم خواتین ہیں ان کو نگاہ بھر کے اور بری نظر سے اور شہوانی جذبات سے نہ دیکھے۔ ایسا دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھ کا زنا ہے۔ یہاں پر 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے یغضو، دوسرا ہے من، اور تیسرا ہے ابصار یا ابصارہم۔ پہلا لفظ یغضو، اس کا روٹ ہے غین ضاد ضاد غد۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا اور پست کرنا، چھوٹا کرنا، جھکانا۔ اسی لیے غض بصر کا عام طور پر ترجمہ نگاہ نیچی رکھنا، نگاہ جھکانا کیا جاتا ہے، اور اردو میں ترجمہ نیچی رکھنا جب کرتے ہیں تو اس سے مراد پھر نہ صرف نگاہ نیچا بلکہ سر بھی نیچا کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہیں اور کسی چیز پر غور نہ کریں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ جیسا کہ اگلے لفظ میں بھی دوسرا لفظ من ہے۔ من کے عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی ہوتا ہے بعض، سم، یعنی کچھ کے معنوں میں بعض نگاہیں۔ تیسرا لفظ ہے ابصار۔ ابصار کا مطلب بصر کی جمع ہے، نظر، نگاہ، دیکھنا۔ تو مفہوم کیا ہوا کہ بعض نگاہیں، بعض دیکھنے کے انداز، ان میں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، ان کو نہ دیکھیں، ان کو غور سے نہ دیکھیں، ایک مخصوص انداز سے نہ دیکھیں، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان کو دیکھیں نہیں، جن چیزوں کو آنکھ بھر کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں آنکھ بھر کے نہ دیکھیں، اور جن چیزوں کو شہوانی نظریں جن کو کہتے ہیں من ابصارہم، بعض نگاہیں۔ تو بعض نگاہیں کون سی؟ جن کو آپ خراب نگاہ کہہ سکتے ہیں، شہوانی نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نظر سے دیکھنا، شہوانی جذبات اور خیالات کے ساتھ دیکھنا، یا خراب چیزوں کو دیکھنا، حرام چیزوں کو دیکھنا جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ محض مطلقاً دیکھنا منع نہیں، یعنی دیکھنا منع نہیں، یہ نہیں کہا گیا یغضوا ابصارہم۔ الفاظ کی ترتیب اور ترکیب پہ غور فرمائیے، یہ نہیں کہا گیا کہ یغضوا ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ کیا کہا گیا؟ من ابصارہم، بعض نگاہیں۔ کون سی نگاہیں؟ جن کو ہم خراب نگاہ کہتے ہیں، بری نظر کہتے ہیں۔ اور ہر شخص خود جانتا ہے، ہر دیکھنے والا، نگاہ والا خود جانتا ہے کہ اس کی نگاہ کس قسم کی نگاہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ نگاہ کا اپنا ایک اثر ہے، آنکھوں سے کیسی انرجی نکلتی ہے جو دوسرے کے اوپر جا کے لگتی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کسی شخص کو اگر دیکھتے چلے جائیں تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا کہ مجھ میں کوئی خرابی ضرور ہے، کہ جو کوئی شخص یہ نہیں کہ کوئی بری نظر سے ہی دیکھے، جس سمپلی بھی اگر آپ کسی کو گھورنا شروع کر دیں تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا۔ اور اقبال نے تو کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو نگاہ کی اپنی ایک قوت ہے، اگر مثبت کاموں میں قوت استعمال کی جائے تو مثبت نتائج ہوتے ہیں، اور منفی کاموں سے اسی لیے نگاہ کو بچایا گیا تاکہ مرد مومن کی نگاہ امت کی تقدیریں بدلے، اور اگر وہ عورتوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر کسی کام کی نہیں رہے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے فوراً بعد جو حکم ہے وہ کیا ہے؟
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جیسا کہ اس سے پیچھے سورۃ مؤمنون میں آپ نے پڑھا کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر جو حکم دیا گیا وہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہے. سورت کے شروع میں زنا کے احکامات آئے. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے یہاں واقع افک کی بیک گراؤنڈ میں استیزان کا قانون اور اس کے بعد نگاہوں کی حفاظت، یہ سب کچھ دراصل سد ذرائع میں سے ہے اس کبیرہ گناہ میں پڑنے سے بچنے کے لیے. سد ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سد ہوتا ہے روکنا، ذریعہ ہوتا ہے وسیلہ، طریقہ، سبب، یعنی ان اسباب کو بھی ختم کر دیا جائے جن سے انسان اتنے بڑے گناہ میں جا پڑتا ہے. یہ ہے دراصل حکمت. بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا. تو زنا سے بچنے کے لیے یا زنا کی قباحت کو کھولنے کے بعد پھر ان طریقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کبیرہ گناہ سے بچ سکتا ہے. اور اس میں پہلا حکم کیا تھا؟ یعنی اگر ہم سورت کی ترتیب دیکھیں، ابتدا میں کیا ہے؟ فرمایا یہ سورت ہم نے نازل کیا، اس کو ہم نے فرض کیا. فوراً بعد زنا کا قانون آیا، پھر تہمت لگانے کی بات آئی، پھر اس کے بعد واقعہ ایک بتایا گیا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیش آیا اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے اور اس کی جو اصلاح تھی وہ سب تفصیل بتائی گئی. اس صورت میں اس واقعے کو بیان کرنے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر نبی کے گھر میں یہ الزام لگ سکتا ہے تو عام لوگ پھر کیا ہیں. لہٰذا اپنی عزت عصمت بچانے کے لیے اور گھریلو معاشرتی سکون کو بحال رکھنے کے لیے اور بہت سے مسائل میں پڑنے سے پہلے ہی کچھ حفاظتی اقدامات کر لو. اس کے لیے ایک حفاظتی قدم تو کیا تھا کہ کسی کے گھر میں مت جاؤ، کیونکہ خرابی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا. بغیر اجازت مت جاؤ، اچانک نہ جاؤ، نوک کر کے جاؤ. اس کے بعد کیا فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں بچا کے رکھو تاکہ کیا نہ ہو، اس بڑے گناہ کا ارتکاب نہ ہو جو دنیا اور آخرت کی ہلاکت، نقصان اور خرابیوں کا سبب ہے. جس معاشرے میں یہ بیماری پروان چڑھتی ہے اس معاشرے کے اندر پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. انسانی رشتہ، ادب اور احترام کا اور خصوصاً خواتین کی عزت اور احترام کا اللہ تعالیٰ نے بے حد اس کے بارے میں اپنا کنسرن شو کیا ہے اور خاص طور پر ایسے احکامات دیے گئے ہیں کہ جس سے معصوم عورتوں کی زندگی ہلاکت سے بچے، مشکلات سے بچے، انسانی نسل بہتر ماحول میں پرورش پائے اور بہت سی خرابیوں سے بچا جا سکے. خاندانی سکون ہوگا، معاشرتی امن ہوگا تو معاشرہ بہتر طور پر ترقی کرے گا. اس لیے کیا فرمایا؟ اپنی نگاہیں جھکائیں اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پر جب کسی کو حجاب کی بات کی جاتی ہے یا کچھ تو کہتے ہیں کہ نگاہوں کی پاکیزگی یا دل کی پاکیزگی ضروری ہے. نگاہ کی پاکیزگی سے بھی زیادہ لوگ دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں دل پاک ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کی پاکیزگی کے لیے دو کام کرنے ہوں گے. ایک تو نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. ان دو چیزوں پر کنٹرول ہوگا تو دل پاک رہ سکیں گے، ورنہ دل پاک نہیں رہ سکتے. یعنی یہ دو باتیں بتا کے فرمایا ذالک ازکی لکم، اس طریقے پہ عمل تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. اور جس رب نے یہ قانون دیا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، اس کو زیادہ پتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی نفسیات کا، حالات کا، ان کے اعمال کا، یہ سب کچھ وہ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. یہ تو تھا ایک خلاصہ اس آیت کا یا اس صورت کے ساتھ ریلیشن اس آیت کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفصیل کیا ہے جو نگاہوں کی حفاظت کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی نگاہوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، شہوانی جذبات کے ساتھ ایک مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کو اسلام نے نگاہوں کا زنا قرار دیا ہے. اور یہ حدیث میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے، جیسے ٹیلی فون کنورسیشن جو شہوانی جذبات اور خیالات پر مبنی ہو، اور فضول قسم کی گفتگو یہ زبان کی حفاظت کے خلاف ہے اور زبان کی زنا ہے. آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے.
یعنی وہ آواز جس کو سن کر شہوانی جذبات بھڑکیں وہ کانوں کی زنا ہے. ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے. یعنی اگر کوئی فزیکلی کسی کو ٹچ کرتا ہے زنا سے قبل تو ہاتھوں کی زنا ہے. اور کوئی شخص اس مقصد کے لیے کسی کی ملاقات کے لیے جب جاتا ہے تو اس میں قدم بھی شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرم گاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا پھر اس سے رہ جاتی ہیں. یعنی پھر آخری مرحلہ زنا کا تب آتا ہے، یا تو ایکچولی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. یعنی اچانک ڈائریکٹلی کوئی شخص اس میں انڈلج نہیں ہوتا، اس سے پہلے کئی چیزیں ہیں جو انسان کو اس خرابی کی طرف لے کر جاتی ہیں. ایسی ہی نگاہوں کے بارے میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نہ ڈالنا، پہلی تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. اور یہ بھی کس نظر کے بارے میں ہے؟ شہوانی نظر کے بارے میں. مراد اس سے کیا ہے کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو پھیر لی جائے، دوبارہ اس جگہ پر نہ دیکھا جائے جہاں دیکھنے سے انسان کے دل میں خلل اٹھے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ یعنی بسا اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن اس کی نگاہ ایک ایسی چیز کی طرف اٹھتی ہے کہ جس میں اس کو کشش محسوس ہوتی ہے، تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچے کر لو. یعنی ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھتے مت چلے جاؤ، اس پہ فوکس نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، یعنی اللہ کے خوف سے ایسی نگاہوں کو بچا لے گا، میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی وہ شخص جو اپنی نگاہ کو حرام سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا لطف پیدا کر دے گا. یہ ہے پھر اصل تزکیہ. ابو امامہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. یعنی عبادت مثلا نماز کا خشوع و خضوع، اس کے لیے بھی کیا چیز سبب بنتی ہے؟ حرام نگاہوں سے بچنا. ورنہ کیا ہوگا کہ نماز میں بھی وہ شکل سامنے آتی رہے گی جو دیکھنی منع تھی، اور اللہ کی طرف توجہ ہونے کی بجائے انسان اور خرافات میں الجھا رہے گا. امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس، جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مشعر الحرام سے واپسی کے وقت حضور کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے. راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا. یعنی جہاں خواتین کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو بلا وجہ ان کو تاکنا یا غور کرنا یا دیکھتے چلے جانا، جس کا آپ نے عام طور پر ایکسپیرینس کیا ہوگا کسی بھی ریڈ لائٹ پر جب گاڑیاں رکتی ہیں تو خصوصاً پبلک بسز میں جو مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی برابر کی دوسری بس میں بیٹھی یا اپنی ہی بس میں بیٹھی خواتین کو بہت بری نگاہوں سے دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں کہ بسا اوقات انسان پریشان ہو اٹھتا ہے. اور اس کا ایکسپیرینس روز آپ کر سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی جہاں انتظار کی کوئی جگہ ہو، جہاں لوگوں کے پاس کوئی خاص کام نہ ہو، بیکار بیٹھے ہوں، وقت پاس کر رہے ہوں، یا رش اور کراؤڈ کی جگہ ہو، تو ایسی جگہوں پر عموماً زیادہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جب فضل ان کی طرف دیکھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کو دوسری طرف پھیر دیا کہ اس طرح عورتوں کو مت دیکھو. اسی حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ قبیلہ خصم کی ایک عورت راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دیں. بسا اوقات بے دھیانی میں بھی انسان دیکھتا چلا جاتا ہے، ابتدا میں غفلت سے دیکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ غفلت جو ہے ایک اور فتنے کا سبب بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اخلاق اور ادب اور خواتین کی عزت اور احترام کس میں ہے، جو مردوں کو سکھائی گئی اور پہلے مردوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ وہ ان پر بری نگاہ نہ ڈالیں اور ان کے کسی بھی خوبصورت
چیز سے ایک برے طریقے سے لطف اندوز نہ ہو.